سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد انسان کی ایک فطرت یہ بھی ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف ہو یا زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہو یا کوئی مسائل ہو جو کہ زندگی کا اہم حصہ ہے، کوئی زندگی کسی انسان کی زندگی ایسی نہیں کہ وہ مسائل سے پاک ہو، کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کو لاحق ہوتا ہے، لیکن ایسا معاملہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا مسئلہ بہت بڑا لگتا ہے، بھئی یہ بہت بڑا ہے، دوسرے کہے کہ میرا یہ، وہ کہے تیرا تو نہیں، میرا بہت بڑا ہے، اور کہتا ہے بس یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہر آدمی جو ہے اسی فکر کے اندر رہتا ہے کہ بھئی میرا جو معاملہ ہے بہت خطرناک ہے، بس میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی بہت سخت ہے، میرا جو بیماری ہے وہ بہت سخت ہے، میری تکلیف بہت زیادہ ہے، اپنی فکر اتنی رہتی ہے انسان کو، اور اسی پہ انسان فکر مند رہتا ہے، زندگی انسان کی اسی حالات میں گزرتی ہے، فکروں کے اندر۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ساری زندگی ہم پورے لوگوں کی جب سے دنیا بنی اب تک آنے والی دنیا تک سارے لوگوں کے مسائل کو ایک طرف رکھ دیں، جتنی مسائل ہیں ان کی پریشانی ہیں، مصیبتیں ہیں، اور صرف ایک مسئلے کو اس کے مقابلے میں رکھتے ہیں، یہ سارے مسائل جو ہیں ایک ذرہ بھی مثال بہت زیادہ ہے اس کے برابر نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن سوچئے اس کو مسئلہ نہیں سمجھتے، نہ اس کی فکر کرتے ہیں، وہ اور تناسب ہے، میں نے آپ کو بتایا اتنا بڑا تناسب ہے اس کا۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ فکر ہے، فکر آخرت، غم آخرت۔ آخرت کا جو مسئلہ ہے، دنیا کے سارے مسائل آپ رکھ دیں وہ اس کے ذرے کے برابر بھی نہیں، اتنا بڑا مسئلہ آخرت کا ہے۔ یہ حقیقت ہے، بالکل ریئلٹی ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اس کی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی اس انسان سے پوچھیں جو اس دنیا سے چلا گیا۔ اس فکر کا جو آغاز بھی ہوتا ہے نا، سٹارٹ ایسا ہے، یہ فکر ایسا ہے، مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا آغاز ہی جو ہے، پہلی سیڑھی جو ہے نزا کے وقت انسان جو حالت ہوتی ہے انسان کی،
جس وقت اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نزا. مرن اور موت اور زندگی کے مقام میں ہوتا ہے، وہ درمیان میں ہوتا ہے. اس کو فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، ملک الموت آ جاتی ہے. اسی حساب سے جس انسان سے وہ انسان ہوتا ہے اس کی حالت اسی طریقے سے پیش آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر اسی ایک وقت کو آپ یہ لے لیں کہ اس وقت کے لیے بھی اگر پوری دنیا کے مسئلے ہم رکھ دیں، پوری دنیا کو ہم قربان کریں اس پہ، تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کسی مرنے والے سے آپ پوچھیں تو اس جو کچھ بھی تھا، اگر بادشاہ تھی اس کے پاس، ہزاروں بادشاہ لٹا سکتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے سہولت دے دو. اور ابھی تو آگے جو مسائل وہ انسان کے آتے ہیں. تو پہلا مسئلہ ہے موت سے جان نکلنے کا، جان کو نہیں کا. اس کے اتنی حدیثیں اور اتنی چیزیں جو ہیں آدمی پڑھے تو حیران ہو جاتے ہیں. کیا حقیقت ہے؟ کسی اس وقت پوچھو جس کی جان نکل رہی ہو کہ بھئی ہاں کیا یار تیرا کیا پرابلم تھا، وہ یار وہ کہے کس قسم کی باتیں کر، وہ یار تو بڑا پریشان تھا اس چیز کے لیے، وہ تیرا مسئلہ نہیں حل ہو رہا تھا، تو تم نے سوچا خدا کا نام مانو، کوئی اور بات کرو، مجھے اس سے بچاؤ جس کیفیت میں ہوں، میری حالت کو بچاؤ، میں بہت پریشان ہوں. کوئی نہیں بچا سکتا. اور یہ ہر ایک کے ساتھ آنے کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس سے انکار بھی کوئی نہیں کرتا. کسی مذہب میں آدمی ہو، کسی فرقے میں آدمی ہو، اختلاف ہر جگہ آپ دیکھیں گے. خدا تک کو نہیں مانتے، اس سے بڑا اختلاف کیا ہوگا؟ نبیوں کو تو چھوڑو، خدا کو نہیں مانتے. لیکن جب موت کی بات آتی ہے کہ ہاں مرنا تو ہے. کتنی بڑی گارنٹی ہے اللہ کو ماننے کی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو موت کو مان رہے تو اللہ کو تو مان ہی رہا ہے. انڈائریکٹ تو اللہ کو مان رہے ہیں. کتنا بیوقوف انسان دیکھیں. تو اللہ نے چیز ہی ایسے رکھ دی ہے کہ اگر تھوڑا سا سمجھ جائے موت کو مان رہا ہے تو اللہ کو مان. یہ موت کہاں سے آ گئی؟ کہاں جائے گا موت کے بعد؟ تو یہ مسئلہ جو ہے اتنا ریئلٹی ہے، یہ آپ یہ دیکھیں. تو ساری دنیا کو تو ہمیں فکر رہتا ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی. اتنی چیز ہم پرابلم کوئی آ جائے تو بس مصیبت، یا سلیپنگ پل کھا رہے ہیں مصیبت کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو اونچا بول دیا، کسی نے آپ کو کوئی بدتمیزی کر دی، یا گھر میں تھوڑی سی لڑائی ہو گئی، یا کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی قسم کا بھی. زندگی ہے نا، تو ہوتا ہے 24 اور ہے. ابھی جائیں گے، کیا پتا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہو جائے. آپ گھر سے نکلیں، کیا پتا کیا کچھ ہو جائے. یو ڈونٹ نو، کچھ نہیں پتا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن وہ بہت بڑی ہوتی ہے انسان کے لیے. اس کے لیے بہت بڑی ہے چیز. ہم اس ہے بہت دیکھنے میں بہت چھوٹی چیز ہے لیکن اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اس کو اتنا پریشان کر دیا اس چیز نے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ پیتی ہے، نہ کھاتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ سوتی ہے. دونوں طرف چلتا ہے نا. تو وہ حالانکہ دیکھنے کا کچھ مسئلہ نہیں ہے، بس یہ دنیا ہے. کیوں لگتے ہیں مسئلے ہمیں؟ آپ سوچیں. تو جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ فکر جو آنے آنا ہے. اس کے ہم بتا دیے کہ اس کا فکر، اس کا توجہ کیسی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ موت کا وقت ہی جب آئے گا تو پتہ لگ جائے گا. آنا تو ہے، کسی وقت بھی آنا ہے. اور وہ کتنا اچھی بھی نہیں کہ یہ جو پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، کسی کو بھی گارنٹی ہے. چلیں مثال کے طور پہ کسی کو کوئی مسئلہ آ گیا کہ ہاں ابھی اتنے سال بعد یہ آئے گی چیز، 2 مہینے کے بعد آئے گا، 1 مہینے کے بعد آئے گا، فلاں دن میں آئے گا، ہوتا ہے نا. اس کے لیے کیا ہے؟ اکتبا للناس حسابہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقترب، قریب، بہت قریب ہے. جس کو اللہ قریب کر رہا ہو کتنے قریب ہوگی. اقترب للناس حسابہم، حسابہم کا ہے پورا چیزیں آگے. حسابہم شروع کس سے؟ نزا سے شروع ہوا ہے، پھر آگے منازل آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے منازل آئیں گے کہ ہم جس سے بالکل پتہ ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن اکتب للناس حسابہم، یہ تمہارا جو حساب ہونے والا ہے وہ تو بہت قریب ہے. اس کی کون مثال دے سکتا ہے قرب کی؟ اللہ نے تو کہہ دیا نا، لیکن مثال کس طرح مل سکتی ہے؟ مجھے بتائیں.
کس طرح مل سکتی ہے؟ سوائے ایک ہی ذات دے سکتی ہے اس انسان، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی ہے، کوئی ہر چیز ہمیں بتانے آئے تھے. آپ نے کیا اچھی مثال دی ہے، آپ اس کو دیکھیں اس وقت کی. فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، سارے صحابہ موجود تھے کہ میں اس کی قرب بتاؤں کتنا قریب ہے یہ چیز جس کا اللہ پاک فرما رہے ہیں، کتنی قریب ہے ہماری یہ چیز. کہتے ہیں میں ایک گھونٹ میں اپنے منہ میں ڈالتا ہوں پانی کو تو وہ اتنی قریب ہے کہ میں یہ یقین نہیں کر سکتا کہ جو میرا گھونٹ ہے نا پانی کا، پانی میں جو گھونٹ وہ میرے نیچے چلا جائے گا، اتنا مجھے یقین نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حالانکہ پانی اندر کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے آپ مجھے بتائیں، منہ میں گیا تو سیدھا اندر ہی جائے گا نا. تو فرماتے ہیں اتنی بھی دیر نہیں. کیوں؟ مثال دی کہ ہو سکتا ہے یہ پھندا لگ جائے مجھے پانی میں، اس وقت مجھے موت آ جائے. ہوتا بھی بہت دفعہ ایسا، اتنا قریب ہے. اللہ نے بتایا اقترب للناس حسابهم، جس قدر قریب چیز ہے انتہا قربت کو. مسئلہ کتنا بڑا ہے آپ یہ دیکھ لیں. کتنے مسلمان ہیں، کتنے ممالک اس وقت دنیا کے اندر؟ 1/3 اس وقت اسلام ہے، مسلمان اسلام ہے دنیا میں 1/3. آپ سوچیں، آپ 1/3 میں سے کتنے آدمی جو اس چیز کو تصور کرتے ہیں کہ موت ہمارے قریب ہے. وہ تو نظر آ جاتا ہے، ایسی نظر آ جاتا ہے، تناسب نکالنے ہیں. کیا حالت ہے سوچیں. اتنا قرآن کا اتنی بڑی بات، اور ہم بھولے بیٹھے ہیں. پوری دنیا بھول گئی اس کو. اپنے مسائل چل رہے ہیں دنیا کی، اور دنیا کی حیثیت تو میں نے آپ کو بتا دی کہ پہلے جھٹکے کے لیے ہم کہیں گے سب کچھ لے لو، آگے تو بات دوسری ہے. وجہ اس کی کیا ہے آپ یہ دیکھیں. کیوں ہم وہ ایسے، کیوں یہ ہمیں نہیں فکر لگتا اس کے ساتھ، اور دوسرے فکر بہت بڑے بڑے لگتے ہیں، مسائل بہت بڑے لگتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بھی قرآن نے بتائی ہے. فی غفلت معرضون وہم فی غفلت معرضون، یہ ہے نا قرآن کے اندر، وہم فی غفلت معرضون. اللہ نے بتایا ہے، کس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پوزیشن کب ہوگی تمہاری، کیا کس وجہ سے ہوگی؟ غفلت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے. یہ جو آج ہم بھولے بیٹھے ہیں نا موت کو، اور زندگی کی ہر چیز ہمیں فکر مند رکھتی ہے، اس کی وجہ صرف کیا ہے؟ غفلت. غفلت، غافل ہونا، غفلت، یہ کتنا بڑی فیل ہے اور کتنا بڑا مرض ہے جو انسان کو آخرت سے بالکل فارغ کر دیتا ہے. کتنا بڑا مرض ہے یہ، اور کتنی بڑی یہ غلط چیز ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ قرآن حکیم جو ہمارے پاس کتاب اللہ نے بھیجی ہے، یہ قرآن حکیم ہے نا، 1/3 اس قرآن کا، 1/3 اس قرآن کا جو ہے اس میں سارے یہی مضمون ہے. اللہ پاک نے 1/3 قرآن کے اندر جو مضمون بیان کیا ہے وہ اس غفلت کا کیا ہے. بتائیں آپ کتنی اہمیت ہوگی اس چیز کی. ایک آیت نہیں، 2 آیت نہیں، 1/3 آف دس قرآن اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بتایا اٹھو، خبردار، غافل نہ ہونا، غافل مت ہونا، غافل مت ہونا. اور پھر اس پہ جو واقعات پھر بیان فرمائے ہیں قوموں کو، جو قصے جو بیان فرمائے ہیں، جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، کیونکہ اتنا بڑا ہوش پیدا کر رہا ہے قرآن ہمیں. یہ قرآن ہے. انسان جو بھی گناہ کرے گا، جو بھی گناہ اس سے ہوں گے، کس چیز سے ہوں گے؟ غافل ہوگا. انسان میں اور کائنات میں فرق یہ ہے کہ جب کائنات میں سے کوئی چیز غافل ہوتی ہے اس کو موت واقع ہو جاتی ہے. یہ مچھلی نہیں، جب مچھلی گرفتار ہوتی ہے، جال میں آتی ہے، وہ مچھلی آتی ہے جو غافل ہوتی ہے.
درخت سے وہ پتا گرتا ہے جو غافل ہوتا ہے. گویا کہ ان کا موت کا سبب پوری دنیا کے کیا رکھا ہے؟ غفلت. لیکن انسان میں یہ فرق رکھا ہے کہ غفلت سے اللہ پاک مارتا نہیں انسان کو. دیکھیں کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفلت سے انسان کو مارتا نہیں بلکہ کیا اس کو مہلت دیتا ہے کہ یہ غفلت سے بچ جائے. فرق رکھا ہے. ڈیل دیتا ہے اللہ پاک کہ اب بھی قرآن پڑھ رہا ہے, اب بھی کسی کی بات سن رہا ہے, اور شاید اب میرا میسج سمجھ آئے کہ تو غافل ہے. بھائی تو غافل ہے. میں تو غافل نہیں, میں تو کاروبار کرتا ہوں, میرے تو فلاں مقام, میرے تو فلاں چیزیں ہیں, میرے تو فلاں چیزیں, تسلیم ہی نہیں کرتا غفلت. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بار بار انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ تو غافل ہے. سائن کیا اس کے؟ غفلت کہتے کس کو ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا عربی میں قرآن بتاتا ہے. اس کی غفلت کی ڈیفینیشن جو یہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بندہ غافل ہو جائے, اس کے احکامات سے بھول جائے, توجہ ختم ہو جائے, بے فکر ہو جائے اس سے. اللہ سے انسان بے فکر ہو جائے, اس کو غافل کہا جاتا ہے. اصل میں یہ ہے غفلت کی ڈیفینیشن ہے. وہ کیسے پتہ کیسے چلے غافل ہے؟ کہ جب بھی وہ غلط کام کرے گا کوئی, وہ غافل ہوگا. غفلت نہیں کرتا ہے. کیوں؟ وہ بے فکر ہے اس وقت. اللہ پہ اس کو توجہ ہی نہیں ہے, فکر ہی نہیں اس کو. نماز اسی انسان کی چھوٹے گی جو غافل ہوگا. گناہ وہی انسان کرے گا جو غافل ہوگا. ابھی دیکھیں, تبھی تو اتنی بڑی سزا دی ہے. آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غفلت سے انسان کو کتنی بڑی سزا دی ہے. جس گھر کے جب اذان کی آواز جائے اور لوگ مسجد کے اندر نہ پہنچے, نماز نہ پڑھنے, جماعت میں نہ ہے, یہ سزا کس چیز کی حقیقت میں؟ اس کی غافل ہونے کی, تاکہ سمجھ جائے غفلت سے نکل آئے باہر کہ اتنی بڑا گناہ ہے یہ. تو بھول گیا اللہ تعالیٰ کو, تو دور ہو گیا اللہ تعالیٰ سے. کیا حال ہوگا تیرا جب تیری موت آ جائے گی, جو بہت قریب ہے. وہم فی غفلۃ معرضون, کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہی اعراض کرتے ہیں. یہ بہت بڑی سائن ہے چیز کے. ہر وہ انسان جو آپ گناہ کرے گا, میں اور آپ, اس وقت سمجھ جائیں انسان غافل ہے. اور کس سے پوچھ ہو سکتا ہے؟ آپ نماز پڑھ کے گئے, باہر نکل کے آپ نے گناہ کیا, کوئی حال کیا, اس وقت انسان غافل ہے. اور غفلت ایسی چیز ہے, قرآن ہی بتاتا ہے کہ یہ دل کو ڈھانپتی ہے انسان کی غفلت. کس طرح سے؟ جیسے ایک پردہ, پھر اس غفلت میں پھر دوسرا پردہ, تیسرا پردہ, حتیٰ کہ وہ بڑھتے بڑھتے اتنے دبیس پردے بن جاتے ہیں, اتنے بہت بھاری پردے اس پہ چھا جاتے ہیں اس کے اندر غفلت کے. پھر اللہ تعالیٰ اس پوزیشن پہ پھر ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پوزیشن میں انسان پہنچ جاتا ہے, اس پوزیشن میں ہو جائے کہ اس کے دل, زبان, آنکھیں سب پر اللہ کی مہر پڑ جاتی ہے کہ یہ ختم, فارغ ہو گیا ہے, اس سے بھی یہ نکل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے علاج نہیں کیا اپنا. آج دیکھیں ہماری قوم کا کیا حال ہے. تو غافل انسان تو کچھ بھی نہیں, ختم ہے. دنیا کی ترقی پہ تھوڑی ہم نے اپنے آپ کو ترازو پہ تولنا ہے. ہم نے تو اپنے آپ کو توڑنا ہے آخری کی تیاری پہ توڑنا ہے. آخرت کی ہماری کتنی تیاری ہے, کیا ہمارا حشر کیا ہے, مجھے بتائیں. کس کا غافل ہو؟ ایک انسان کا غافل ہونا کتنا بڑا عذاب ہے. حضرت شاید ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمہ اللہ کتنے بڑے نبی تھے, اور اس نبی میں تشریف لے جا رہے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ. ایک بستی سے گزر ہوا تو بڑے حیران ہوئے دیکھ کے بستی میں. جب اس بستی سے گزر دیکھا لاشیں باہر پڑی زمین پہ, مردے پڑے. تو حواری بھی جو تھے بڑے پریشان ہوئے, ان کا اے اللہ کے نبی یہ لوگ کیوں پڑے, ان کو دفن کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وجہ اس کی ہو سکتی ہے جو دفن جو نہیں کیا گیا کہ یہ لوگ جو تھے انہوں نے گناہ کیا ہوگا, اللہ ناراض ہے ان سے, ان کو زمین قبول نہیں کر رہی, اللہ ناراض ہے, بس ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا آپ ہمیں بتائیں پھر کیا گناہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا, کیا گناہ ہوگا اس قوم کا جو زمین ان کو قبول نہیں کرتی, زمین کے اوپر ان کی لاشیں پڑی ہیں اس بستی میں. تو کہتے ہیں یہ تو میں پھر اللہ سے پوچھ سکتا ہوں,
بولا مجھے کیا علم اس کا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بتا دے یہ کیا گناہ کیے ان لوگوں نے تاکہ ہم بچیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ سے جواب ہے کہ عیسیٰ ایسا کر رات ہونے دے, رات کے وقت یہ خود ہی تجھے بتائیں گے, انتظار کر رات تک اسی بستی میں. بس وہ کھڑے ہوئے رات کو ہی, عیسیٰ علیہ السلام بھی حواری بھی کھڑے ہوئے. رات جو آئی تو عیسیٰ السلام نے آواز ماری مردوں کو, تو اس میں سے ایک مردہ جو تھا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا روح اللہ تو نہیں جانتا کہ ان بستی والوں نے کیا گناہ کیا, کہ کیا گناہ کیا انہوں نے جتنی بڑی سزا دی گئی ہے. کتنی وجہ یہ تھی کہ اللہ سے غافل ہو چکے تھے لوگ. محبت دنیا کی اتنی رچ بچ گئی تھی ان پہ. ہمارا یہ حال ہو گیا تھا, ہم لوگ اس طرح زندگی گزار رہے تھے کہ اگر ہماری دنیا میں کوئی بھی ذرا بھی نقصان ہو جاتا, ذرا بھی نقصان ہو جاتا تو بس وہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل وقت بن جاتا تھا, قیامت بن جاتی تھی ہمارے لیے. اور ذرا ہمیں دنیا میں کوئی خوشی مل جاتی تھی تو بس وہ ہماری عید کا دن ہوتا تھا. تو ہمارا جینا مرنا جو تھا بالکل دنیا کے اوپر ڈپینڈ ہم کرتے تھے. اللہ کو ہم بھول گئے تھے, غفلت میں پڑ گئے تھے. تو اچھا کہ جی سزا ہے ہماری. پھر تو کیسے سارے کیوں نہیں اٹھے, تو کیوں زندہ ہوا اکیلا, تو اکیلا کیوں بات کر رہے؟ کہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے جو ہیں سارے مردے ان کی منہ کے اوپر آگ کی لگامیں ڈالی, اللہ پاک نے عذاب دیا ہے ان کو نہیں بول سکتے. یہ سن لیں کتنا ہمارا حال, ہم کس پوزیشن میں بیٹھے ہیں. آگ کے لگام ڈالے, ان کی اجازت نہیں. کہ تو کس طرح بولا؟ کہتا ہے وجہ یہ تھی کہ میں ان کے یہ کام کرتا نہیں تھا جو یہ کرتے تھے. دنیا میں اتنا مگن ان کے ساتھ ہوتا نہیں تھا, لیکن میں رہتا تھا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ سے اتنا کیا کہ مجھے دوزخ کے اوپر لٹکایا ہوا ہے, جسے اب گرا, اور میرے منہ کے اوپر بھی وہ لوہے کی جو وہ آگ کی جو تھی لگام وہ نہیں ڈالی. اتنا عذاب مجھے کم کیا ہے, اس لحاظ سے کہ میں نے کیا نہیں لیکن میں موجود تھا, عذاب مجھے مل رہا ہے. وجہ کیا تھی؟ غفلت. تو بھائی اب سوچیں, اور یہ پورا میں آپ بتا دیں یہ قرآن کی ایک آیت نہیں ہے, 1/3 قرآن ہے جو یہ پیغام دے رہا ہے ہمیں. کس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں آپ سوچیں. تک کے دے کے نماز کی طرف لانا پڑتا ہے, ہزار تقریریں کر کے ان کو برائیوں سے بچانا پڑتا ہے, ناراضگی مول لینی پڑتی ہے, نخرے مول لینے پڑتے ہیں, باتیں سننی پڑتی ہیں, لیکن جو ہم سننے کے قابل نہیں اس چیز کے لیے. اس کا نام غفلت. پردے بڑھتے رہتے ہیں. حدیث میں آتے اتنے بڑھ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا. اور جو اس میں ہیڈ ہو گیا وہ تو اللہ کے بھول جاتے ہیں, اللہ کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں. بلکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کل جاہل الکافرون, انہی لوگوں کے لیے ہے یہ کافر, بس ختم تمہارا معاملہ, تمہارا دین تمہارے ساتھ, تم اب صحیح نہیں ہو سکتے. غفلت نے تمہیں گھیر چکے ہو تم. تو اس کا بھائی اب سوچنے والی بات ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں. اللہ معاف کرے, یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ کیوں چھوٹی سی ایک, میں نے آپ کی کائنات کی مثال دی ہے کہ مچھلی بھی اگر تھوڑی غفلت کرتی ہے تو پکڑی جاتی ہے, پتہ گر جاتا ہے. تو ہمارا جو غفلت کا سزا دنیا میں تو نہیں دی جائے گی, مہلت دی جا رہی ہے, لیکن ساری سزا جو ملے گی ہمیں کس وقت ملے گی؟ موت کے بعد ملے گی, جس کی مثال میں نے آپ کو دی. وہ کتنے قریب ہے اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حساب, بہت سخت قریب ہے, بہت سخت قریب ہے. ہمیں چاہیے سچی توبہ کریں اللہ پاک سے, اور جو احکامات ہم بجا نہیں لا رہے, جو اللہ کی طرف سے ہم پر لاگو ہے, جو دین, پورا دین جو ہمارا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. کیا دین ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی پاکوں کی سنت اتباع. ان دونوں میں اگر ہم پیچھے ہیں کسی لحاظ سے بھی احکامات, تو ہم کیا ہیں؟ غافل ہیں. اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں, بالکل قرآن اسٹریٹ فارورڈ بتا رہا ہے, پھر ہم غافل ہیں.
کیونکہ غافل آدمی جو ہے وہی کام کرتا ہے. کبھی باہوش آدمی جو ہے جو الگ ساتھوں کو تو کبھی نہیں کر سکتا. کیسے چھوڑ سکتا مجھے بتائیں. مثال دنیا کی لے لیں. مثال 2 آدمی ہیں, 2 کی دکانیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک آدمی سویا پڑا ہے, ایک آدمی جا کے بالکل 7 بجے 7:30 اپنی دکان کھول لیتا ہے. دوسرے کو آپ کیا کہیں گے؟ غافل. کیوں؟ وہ دکان پہ نہیں گیا. لان تان پڑے گی اس کو. دیکھو یہ جاتا ہے دکان پہ چلتا ہے, اور یہ دیکھو غافل آدمی پڑا سویا ہے, یہ دکان پہ ہی نہیں جاتا, بیٹھا ہے. کہیں گے غافل؟ نہیں کہیں گے. جہاز میں آپ نے بیٹھنا ہے, ایک تیار ہو کے جاتا ہے جہاز میں بیٹھنے کے لیے, میرا فلائٹ ہے یہ ہے, اور ایک آدمی پڑا سوتا رہتا ہے, الارم بجتا ہے اس کو مار دیتا ہے. صبح اٹھ کے لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ غافل ہے, غفلت کی وجہ سے سوتا رہا, چلا گیا. یہی ہے نا. جب نماز چھوڑتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں فرشتے آسمان والے؟ کیا کہیں گے؟ غافل ہے, غافلون میں ہے, تو منحوس ہے. جماعت چھوڑتے ہیں اللہ کی, اور سارے احکامات آپ لے لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس وقت یہ حالت میں ہوتا ہے. دنیاوی ترقی ہمارا کوئی ترازو نہیں ہے بولنے کا. وہ تو پھر کہا نا کل یا الکافرون, اس مقام پہ آتا ہے کہ جاؤ بھائی عیش کرو دنیا کے اندر, مزے کرو. تمہارا ٹائم ختم ہو گیا, تمہارا مہر لگ چکی ہے تمہارے دماغوں پر, تمہاری آنکھوں پر. تم اب نہیں سمجھ سکتے. تمہیں مطمئن ہو گئے اپنی زندگی کے ساتھ, نہ تم نے ہمارے قرآن کو سمجھا. اور اس میں یہ بات سنیں, غافل جو ہوتا ہے آدمی, غافل جو ہوتا ہے یہ نہیں وہ نہیں سمجھتا. غافل تسلیم بھی کرتا ہے, مانتا بھی ہے, بالکل تسلیم کرتا ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کافروں میں سے جو نہ مانتا ہو. قرآن کو بھی مانتا ہے, تسلیم بھی کرتا ہے, اور حق دیکھ بھی رہا ہے کہ صحیح ہے. ایمان والے تو واقعی مانتے ہیں. کسی سے بولو کہ بھائی نماز, ہاں نماز ہے صحیح, پڑھتے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے یار, مانتا ہے. بھائی یہ گناہ کیوں چھوڑتے؟ پتہ ہے اس کو یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے, کیوں چھوڑتے؟ بس نہیں چھوڑتے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھی حرام نہیں, بہت کم, میں اس پہ آپ کو کر نہیں سکتا. آدمی کیسے کرے؟ قرآن حدیث سامنے ہے کہ یہ حرام چیز ہے, یہ چیز دیکھنا حرام ہے. ہزاروں حدیثیں موجود ہیں, پتہ ہے اس کو. لیکن کام وہی ہوگا رات کو. پھر بیٹھے گا انسان ویسی, بیٹھے گی ویسی, رات ویسے ہی گزرے گی. ابھی بات سن رہے ہیں میری, باعث پہنچ رہا ہے, قرآن کی آواز پہنچ رہی ہے, لیکن سننے کے بعد کام پھر بھی وہی ہوگا. تبھی اس پردے پڑ جاتے ہیں. تو وہ جو غافل ہوتا ہے ان کا حال ہمارا, ہم سب غافل ہیں. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم سنتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں, لیکن ایک چیز نہیں کرتے, ہم قبول نہیں کرتے. یہ غفلت کی سب سے بڑی چیز ہے. ابھی آپ مطلب اعلان کر دیں کہ بہت بڑے عالم آ رہے ہیں یا بہت بڑا اللہ والا آ رہا ہے, یہ مسجد بھر جائے گی اوپر سے نیچے. ہوتا ہے نہیں ایسے, فلاں آ رہا ہے تو بہت اونچے اونچے جو بڑے ٹائٹل والے لوگ ہوتے ہیں, مسجد بھر جائے گی. آپ کی بھی فلاں آ رہے ہیں, طارق جمیل آ رہے ہیں, یا وہ آ رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں, بھرے گی نہیں بھرے گی؟ ہے کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کا ذکر بڑا ہے, طارق جمیل بڑا ہے. بولا ذکر اللہ اکبر. مسلم یہ دعوت دیں گے بیچارے طارق جمیل, وہ تو مولانا ہی ہے نا, طارق دیں گے نا. وہ تو یہی بات بتائیں گے اللہ کا ذکر کیا کرو, یہ کہیں گے نا. وہ تو کہیں گے, یہاں تو ہو رہا ہے. فرق نہیں ہے. اس انداز سے میں بات کر رہا ہوں. وہ تو اس طرح قوم کو بلا رہے ہیں, بھائی آؤ آؤ اللہ کے ذکر. وہی ہر دائی یہ کہے گا نا, ان کو پتہ ہے کہ ذکر کیا چیز ہے. ذکر کی طرف آؤ, ذکر کی طرف آؤ. بلائیں گے تو اس کے لیے مسجدیں بھر جائیں گی, بلانے آئیں گے. کیوں؟ تماشے دیکھنے جائیں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا جی, فلاں ہو, یہ دیکھنے جائیں گے. اور جب اصل چیز آ رہی ہے جس کی دعوت دی ہے, آؤ ذکر, آپ ذکر کریں, اس کو پھر کہا کیا ہوئے ہم. یہ تو کہا ہم فی غفلتم موردون, اعراض کرتے ہیں یہ غفلت کرنے والے. مانتے ہیں, سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, لیکن دبی اس پردے ان کے قلوب پہ پڑ چکے ہیں, تھک چکے ہیں. ہر چیز سمجھتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا, قبول نہیں کرتا. فرعون یہ کیا تھا, ابو جہل, اس کو پتا نہیں تھا. تو میرے ہاتھ میں کیا ہے, سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں نہیں باپ سے, اچھا تو نبی تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اس نے تو پھر مان لیں گے مجھے. ہاں اس کو بتا, کس طرح بتا سکتا ہے, بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے, آپ بتائیں.
تو مانے گا مجھے؟ کہ ہاں مانوں گا. کہتا ہے میں نے بتاؤں جو تیرے ہاتھ میں وہی بتائے. سبحان اللہ. تو مجھ سے پوچھ رہا ہے اور تیرے ہاتھ میں وہی بتائے. اس نے وہ کیا سوچتا؟ کہتا دیکھ ابھی کل کنکری کہتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پھر کیا ہوا؟ غافل تھا نا, اس نے کنکری لے کے زمین میں پھینک دی اور بھاگ گیا. یہ حال ہوتا غافل. اس کو نہیں حرام ہے, یہ غلط ہے, نماز پڑھ, جماعت میں جا, یہ کام نہ کر. ہم وہ نہیں کرتا. یہ بھی جو ایک مثال ہے. قرآن نے کل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ختم, تمہارا تعلق ہی نہیں ہمارے سے. اس حد پہ انسان پہنچ جاتا ہے غفلت کرتے کرتے کرتے. اللہ معاف کو. میں یہ پوزیشن بہت خطرناک ہے دوستوں, اور کوئی اس حالت میں تو تصور نہیں ہو سکتا کہ انسان ایمان کی حالت سے چلا جائے. کوئی عورت یہ مت کہ سننے کے باوجود وہ پھر گناہ کر رہا. یعنی یہ تو مزاج تو ہے کہ آج جو 700-800 آدمی اور عورت مرد سن رہے ہیں, ہم ہیں ماشاء اللہ مسجد بھری اس وقت بھی, جو ہم سب سن رہے ہیں, تو کیا ہے آج سچی بات کر کے جائیں اللہ پاک میں کہ ہم غافل نہیں رہیں گے. جب بھی رہیں گے تو توجہ اللہ ہماری ہوگی. تب تو بات ہوئی نا یہاں بیٹھنے کی بھی, میرے کہنے کی بھی. کتنا اچھا پیمانہ دے دیا کہ جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے حکم میں کوئی سستی آ رہی ہے, جس وقت دیکھ رہے ہیں کہ حکم آ رہا ہے اللہ کا اور سستی آ رہی ہے, تو اس وقت آپ کیا ہیں؟ کوئی مجبوری نہیں, بلکہ کیا ہے؟ غافل ہو چکے ہیں. اور غافل کیا ہے؟ اگر آپ اور خلق ہوتے, کسی اور انداز میں ہوتے, تو اللہ آپ کو مار دیتا. لیکن اللہ آپ کو مہلت دے رہا بھی, کیونکہ آپ کے سٹیمپ لگ چکی ہے. 60 سال 70 سال کی زندہ رہنا اس کا کرم ہے یہ ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم سرکار کی امت ہیں. ورنہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھیں زمانے میں لوگوں کا حال کیا ہوا غافلوں کا. اس کو زمین قبول نہیں کرتی غافل کو, لیکن ہمیں قبول کر لیا جائے گا نبی امت کی وجہ سے. لیکن پھر کیا اندر کام ہوگا ہمارے قبر کے اندر غافلوں کا. اتنا فرق رکھا ہے دوسری امتوں سے. رسوا نہیں کیا جائے گا زمینوں کے اوپر, اللہ رسوا نہیں کرے گا, لیکن سزا جو ہوگی وہ تو بڑی بھیانک سزا ہوگی. معمولی بات ہے کہ اللہ کے ایک حکم آ رہا ہو, میں اس کو اپنی مرضی پہ ٹال رہا ہوں. اللہ ایک حکم فرما رہے ہوں, میں اس کو کر نہ رہا ہوں, اور باغ دونوں زمین پہ پھر رہا ہوں. بالکل پھریں گے. پھرا نہیں ابو جہل, ابو لہب نہیں پھرا, کفار نہیں پھرے, وہ تو لڑے بھی آتے تھے سامنے. لیکن دیکھنا اینڈ ہوتا ہے کہ اینڈ کہاں ہوتا ہے انسان کا. یہ دیکھیں اینڈ بتایا نہیں بہت, کنویں کے اندر پھینک دیا گیا تھا. ہاں آپ پتہ چل گیا تمہیں کون تھا اور غلط کیا چیز تھی. تو کہا یار یہ مردے سنتے بھی ہیں, کہ تمہاری سنتے ہی میری بات تو سن رہے ہیں اس وقت اچھی طریقے سے. ان کو سب پہنچ گئی یہ بات. یہ اس لیے کہ ہمیں یقین ہو جائے اس بات کا. یعنی کوئی نبی پاک نے اپنا کرامت موجودہ نہیں دکھا, امت کو یقین دلا رہے ہیں کہ یہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے, انہوں نے مجھے نہیں پہچانا. غفلت کے دبے اس پردے ان کے قلوب پہ پڑ چکے تھے. تم نہ یہ کام کرنا, یہ قرآن بتا رہا ہے. میں بتاؤں 1/3 قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے. الف لام میم سے پڑھنا شروع کریں. اب غور کریں اس ٹاپک پہ. آپ قرآن پڑھیں, آپ تو حافظ ہیں, قاری ہیں, سب کچھ ہیں. آپ جب قرآن پڑھیں گے نا, اس ٹاپک پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ غفلت سے نکالے, کوئی اور میسج دے رہا ہے. آپ کو صاف نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بچا رہا ہے. قرآن کا انداز ہے. قرآن کوئی قصہ کہانی تو نہیں ہے, وہ تو ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا. کوئی غافل جنت میں تصور میں خوشی مل جائے اس کو. وہ غافل وہ ہے جس نے اللہ کے احکامات کو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے, جانتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا. بہت بڑی بات ہے. غافل ہے انسان تو ہے نا, یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا, توبہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. جو حضرات سن رہے ہیں سچی کریں, یا پھر وہ غفلت والی توبہ ہے. آج سے وعدہ تو یہ ہو اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں تیرا حکم آ رہا ہوگا اس حکم کو نہیں توڑ سکتا, کیونکہ پھر میں غافل میں لکھا جاؤں گا. اس وقت موت آ گئی, تھک گیا, ختم. کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکے مجھے. اللہ کے حکم کی طرف دیکھیں گے, یہاں حکم کیا ہے اس وقت. حکم کو بجا لاؤ, توڑ دو ساری چیزوں کو, اس وقت نکلتے جاؤ. بے رب کا حکم آ گیا. ایک کتے کی مثال آپ اندازہ لگا لیں. مالک ایسے کرتا ہے, بھاگتا آتا ہے, سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. ہڈی چوسی بھی رہا ہو نا, اس نے سیٹ ہماری بھاگتا آئے گا, کیوں اپنے مالک کو پہچانتا ہے. انسان کیا ہے, مالک بلاتا ہے اور انسان منہ موڑ کے آتا ہے. ہم غفلت میں حالات کرتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. کتے انسان سے بہتر ہو جاتے اس طرح. اس نے اپنے مالک کو تو پہچانا, ہم نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا جو نعمتیں دیتا ہے.
جو زندگی دیتا ہے، جو برکتیں دیتا ہے. ہم انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس کیا کروں، میں تو تمہیں مہلت دے چکا ہوں 60 سال 70 80 سال کی، کہ میں تمہاری منتظر ہوں اب بھی کہ تمہیں کوئی عقل آ جائے. تمہارے پاس وائز بھی آئیں گے، سمجھانے والے بھی آئیں گے، تم قرآن پڑھو گے لیکن قرآن تمہیں دہرائے جائیں گے تمہارے سامنے، ان کی مفہوم تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے، تمہیں بہت بہت اچھا محفلیں دی جائیں گی کہ شاید آج تم سمجھ جاؤ تمہارا رب نہیں چاہتا کہ تمہیں جہنم بھیجے، تمہارا رب تو چاہتا ہے تمہیں تمہارے لیے جنت بننی ہے، جنت کی باہروں میں تمہیں پہنچایا جائے. یہ آج جو بات سن رہے ہیں حضرات یا عورت مرد، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے ان انسانوں کو جو اپنی زندگی کو تبدیل کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، اتنا بڑا مرض ہے یہ، کتنی بڑی مضی چیز ہے. یعنی آدمی دہل جاتا ہے کہ اللہ کوئی شیلٹر تو دکھاؤ. جس طرح آدمی بھی دوسروں میں پھینکے جا رہا ہے مجھے اور آپ کو، تو شیلٹر ہم تلاش کریں کہ اللہ کوئی شیلٹر ہے ایسے جہنم سے بچ جائیں. اللہ کہتا ہے بھی تم دنیا میں تمہیں شیلٹر دیتا ہوں، تم بچ سکتے ہو، غفلت سے بچ سکتے ہو تم. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں میں تمہیں شیلٹر بھی دیتا ہوں، تم غفلت سے بچ سکتے ہو. قدم اٹھاؤ ذرا، طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، راستہ بتا رہا اللہ پاک ہمیں. کہتا ہے میں تمہیں چلو طریقہ بتاتا ہوں، ہمت تم کرو. تم چاہتے ہو بچنا، غفلت سے نکلنا چاہتے ہو؟ ہاں رب چاہتے ہیں. چلو کہتا ہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، میں طریقہ تمہیں میں بتا دیتا ہوں کہ تم پکی نمازی ہو جاؤ گے، پکی میرے احکامات پہ چلنے والے ہو جاؤ گے. انشاءاللہ جب دنیا سے جاؤ گے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ گے، تمہارے پہ کلمے جاری ہو جائیں گے. میری یہ بات تو مانو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں نکالتا ہوں غفلت سے. چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے نکلتے ہیں. ماننی چاہیے نہیں؟ یہ تو مانے، علاج تو مانے بھیا، نہیں مانیں گے. اگر ہم غلطی میں غفلت اس سے تم نکلے ہم بچ جائیں کس. اللہ تعالیٰ ہاتھ اوپر کرتے ہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمیں کوئی بتا کوئی علاج کہ ہم اپنی غفلت سے نکلیں. ہم یہ کام چھوڑ دیں کہ تقریر سننے کے بعد پھر میں وہی کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، پھر میں اسی حالت کے اندر آ جاؤں. یہ تو زندگی نہیں نہ رہی ہے ہماری. یہ تو صاف ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ میں چلنا ہے. تو کرم فرما کو ایسے معاملہ کرا کہ پردے جلنے شروع ہو جائیں جو ہمارے اوپر پڑے ہیں دلوں کے اوپر نا، یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں، اڑ جائیں، غائب ہو جائیں. اور جیسے جیسے پردے اٹھتے ہیں نا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جیسے جیسے پردے اٹھتے جائیں گے نا، انسان غفلت سے دور ہو کے اپنے رب کو پہچاننا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر ایسے کرتے ہیں جیسے کتا آتا ہے نا، کتے سے پہلے انسان پہنچتا ہے اللہ کی پکار پر. جیسے صحابہ تھے نا، دیکھا آپ، ایسے پہنچتا ہے، ایک چٹکی میں پہنچتا ہے. اتنی لمبی اذان کی بات نہیں، بس اذان سے پہلے پہنچتا ہے اللہ کے فضل سے کہ جاؤں یار میں پہلے پہنچ جاؤں، وضو کروں گا، آرام سے بیٹھوں گا، تصویر کر لوں گا. پھر یہ حال ہو جاتا ہے. پہلے تو اذان سن کے انگلی کان میں ڈالتے ہیں. یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ آج بڑے اعتراض کرتے ہیں، کیا شور مچایا یار، ان لوگوں نے بڑا مولویوں نے تنگ کیا یار، ایک اذان دوسری اذان، اور یہ کیا. یہ بھی ہے ہمارے ملک، مسلمان ملک کی بات کر رہا ہوں. مجھ سے تو یہاں ہم اچھی طریقے سے رہ رہے ہیں، یہاں یہ بات تو کوئی نہیں کرتا، کافی بھی نہیں کرتے، وہ بھی عزت دیتے ہیں. مسلمان ملک نہیں کرتے ہیں. سنے جو باتیں کہتے ہیں اس اذان کے بارے میں، اذان جس کا رتبہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کیا کتنی بڑی چیز ہے اللہ کی طرف سے اذان. اس کے بارے میں ہماری قوم کہتے ہیں. پھر جب پڑھتے ہیں نا جوتے، غلام ہو گئے نا سارے. یہ ابھی تو کچھ نہیں، ابھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ٹریلر دکھا رہا ہوں تمہیں. یہ تو ابھی اصل پکچر تو چلنے والی ہے، تو وہ ہیں کلپس ہیں، تھوڑے تھوڑے اللہ دکھا رہے ہیں نا، یہ کلپس ہیں. کتوں سے بدتر انسان ہے ہم جو اپنے رب کو نہیں جانتے اس کی نعمتیں کھانے کے بعد. غفلت کی انتہا غفلت کی، حرام کا ہی پتہ نہیں. مانتے ہیں، جانتے ہیں سب کچھ، لیکن قبول نہیں کرنا. بس ماننا، ہم نے کرنا نہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، مجبور ہیں جی ہم نہیں کر سکتے. اللہ کہ میرے کلپس ہیں، تھوڑے تھوڑے دکھاتا ہوں کہ شاید اب سمجھ جائے، شاید اب یہ سمجھ جائے. ایک دفعہ میرا جھٹکا پڑ گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شدید، پھر دنیا کی کوئی چیز کو چھوڑ نہیں سکتی. جب ہلاکو ہے نا، ہلاکو اللہ سروں کے اس نے مینار بنا دیے، لگا دیے تھے مینار سروں کے. اس طرح پھر غافلوں کا انجام ہوتا ہے. وہ تو اس سامنے مثال دی ہے نا، لاشیں اوپر پڑی تھی غافلوں کی، غافلوں کو زمین بھی نہیں قبول کرتی. پہلا زمانہ تو ایسا تھا نا، لیکن اللہ نبی پاک کے صدقے سے کیا ہوتا ہمارا حال، ہماری عورتوں کا، مردوں کا کیا حال ہوتا، ننگی پڑی ہوتی عورتیں زمینوں کے اوپر. جب ہم جاتے ہیں بڑے سے گڈھے کھود کے نلا کے ڈال دیتے ہیں کہ بھائی چلو بس بخش آ گیا اور دعا مانگ لی، نماز پڑھ لی. اندر پوچھو کیا ہو رہا ہے، اس سے اندر کی بات کرو.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پردہ ڈال دیا ہے لیکن وہاں عذاب تو نہیں کم کر سکتا نا، میرے اصول و قانون تو وہی ہے نا. تم تو خوش ہو گئے، پہلے تو دیکھتے تھے پڑی سڑ رہی ہیں لاشیں، چیر بکے کتے کھا رہے، کیونکہ غافل تھے لوگ. اللہ کا حکم آتا تھا وہ اس کو الٹا کرتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے. ہمارے گھروں کے اندر کوئی ڈرانے والے کوئی نہیں، ڈر خوف ہی کوئی نہیں، اولادوں کو خوف نہیں، کیونکہ خود جو صحیح ہے. ایک بار نے جا کے میں بیٹھا تھا حساب کے پاس رحم اللہ، اللہ ان کی قبروں پہ اتنی رحمت بارش کرے، اتنی رحمت کرے جس کا کوئی منتہائی بارش ہے ان کے قدموں پہ، اور ایسا ان کا اسٹیٹس کرے قیامت میں کہ سارے اولیاء اللہ ان پہ رشک کریں، جس نے ہمیں ایک نئی زندگی دے دی. ورنہ میں آج کہاں ہوتا، کہاں تو چراغ راہ کے جل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں. سبحان اللہ. یعنی جب اللہ والے کے ساتھ انسان بیٹھے تو کم از کم کچھ حاصل تو کرے. اگر پھر بھی غافل رہے تو اللہ کہتا ہے پھر رہ کیا گیا تمہارے پاس، پھر اب کہاں جائیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مبعوث کرایا، لیکن جب وہ جہل جو تھا جہل رہا، ابو جہل ہی رہا، پوری پارٹی اس کی کمپنی پوری بجھڑی. یعنی یہ حالت ہے قوم کا کہ اللہ والے کے پاس بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن ان کے دل پھر بھی بند پڑے ہیں، کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہے کسی قسم کی. کوئی جادو تو نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو انسان خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے نا اللہ کے حضور، کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے، تب اللہ وہ چیز دیتا ہے. ہمیں چاہیے نہیں، بس ہم آ جاتے ہیں ڈراموں کی طرح. یہ تو کچھ نہیں بات نہیں، تبھی تو ہماری حالت تبدیل نہیں ہوتی. ہم صادق نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہمارا تعلق اللہ سے سیدھا نہیں ہے. ہم سچا مانگا ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم غفلت سے ختم ہونا چاہتے ہیں. کسی عورت کسی مرد نے مانگا ہو تو پھر ایک اللہ والے کی پوزیشن تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ تو نائب رسول ہوتا ہے، بالکل اسی طرح انوارات چلتے ہیں، وہ بدل دیتا ہے ایک دم انسان. بیٹھوں آپ کے سامنے، اتنے سی بدتر زندگی تھی، ہوش نہیں تھا کہ کیسے کھاتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کیسے پیتے ہیں. جو نظر پڑی سچا بات کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تنگ زندگی سے مجھے زندگی دے، اب بھی زندگی دے. میں نے قرآن پڑھا، یہ زندگی کچھ اور ہے، وہ زندگی اور ہے. گندا کیڑا، گو کا کیڑا اللہ نے ایسے اٹھایا اور ایک ولی کے پاس بھیجا. سچے دل سے مانگی تھی بات، زندگی بدل گئی ایک سیکنڈ میں. میرا ہاتھ آیا جو ہاتھ میں، ہاتھ ختم بس. پھر لیکن تعجب کی بات ہے، پھر وہ دوسری پارٹی ہوتی ہے، وہ ابو جہل پارٹی ہے. وہ کشف کراماتی مانگتے رہتے ہیں ولی سے. اچھا یہ تو ہم نے دیکھا نہیں، فلاں ولی اچھا ہے، فلاں ولی یہ دعا مانگتا ہے تو ہماری دکانیں چل جاتی ہیں، فلاں دعا مانگتا ہے تو جناب یہ ہو جاتا ہے. ہم اسی چکر میں رہتے ہیں. اللہ کے بندے، یہ کچھ چیزیں ہیں مانگنے والی. وہی میں نے کہا نا، یہ فقرات ان لوگوں کو زیادہ لگتے ہیں جن کے دلوں پہ غلاف پڑے ہوتے ہیں. ان کی فکر آخرت ان کے نزدیک بہت تھوڑا ہوتا ہے. یہ فکر بہت بڑے بڑے نظر آتے ہیں ان کو، بہت کدی جائیں آخر جائے، یہ مل جائے ہمیں حضرت، ہمارا یہ کام کرا دیں، ہمارا وہ کام کرا دیں. چھوڑے جی موت، وہ تو آپ بخشوا دیں گے جی. اور سنیں فکر آخرت ہے وہ سب سے بڑی نظر آتی ہے کہ یہ کام ختم کر دیں والا جی، یہ کام کرا دیں جی، ہمارا یہ ہو جائے جی، ہمارے اتنے پیسے اٹکے ہیں یہ نکال دیں جی کسی طریقے سے، بس یہ ہو جائے. یعنی فکر آخرت اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ مکے کے سامنے جا کے بھی وہاں یہی مانگتے ہیں، روزے مبارک کے بھی یہ سوال ہوتا ہے. اس کا انسان کے اوپر اور اللہ بھیجتا ہے، ہر موقع انسان کو دیتا ہے. ابو جہل کو کم موقع دیا، مکے کے سامنے بھی کرتا ہے، مدینے میں بھیجتا ہے، روزے پہ بھی کھڑا کرتا ہے کہ شاید اس غافل انسان کو عقل آ جائے اور یہاں صحیح ہو کے نکل جائے میرے بندہ. لیکن وہاں سے جب آتا ہے ہاتھ میں اس کے وہی ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں کھجور، ایک میں آب میں زمزم، اور پاکستان تو گلے میں ہار، بس تو دو چیزیں لے کے آ جاتا ہے پکڑ کے نا. بڑا کام کیا جی اس نے. آب زمزم بھی لیا، جب کھجوریں بھی لیا، اور میرے جیسے آپ جیسے جا کے کھا پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. ہاں جی وہاں مزہ ہے جی. کیا تھا جی؟ بس جی بڑا موسم اچھا تھا، بڑا یہ ہوا جی، کمرہ بڑا اچھا ملا جناب، بڑا اچھا ہوٹل تھا، انتظام بڑا فرسٹ کلاس تھا. بس گئے نماز پڑھ کے سوتے تھے جناب، بڑا لطف آتا تھا ادھر. جی شاپنگ کی جی، پھر ہم بیوی شاپنگ کی، ہم شام کو چلے جاتے تھے. یہ تھا خوب چکر کاٹ کے ادھر سے جی، پھر چلے گئے انڈیا، چلے گئے گجرات، پاکستان چلے گئے، کام تھے اپنے. یعنی وہ بیچ کی ایک راہ بنائی انہوں نے کہ جانے چلو یہاں رک جائیں، قصہ ختم ہو. میرے حضرت کا حکم تھا کہ اگر تم نے آنا ہے میرے حج تو ڈائریکٹ آؤ، اگر تمہیں عمرہ حج کرنا ہے تو عمرہ کر کے گھر واپس جاؤ. سبحان اللہ. اللہ سے ملنے جا رہے تو اللہ سے ملنے جاؤ.
بیچ میں کیا جی پاکستان وہاں جا رہے ہیں، ہم انڈیا جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، بنگلہ دیش جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں، چلو بیچ میں یار اور کرتے چلیں، اسی ٹکٹ میں ہو جائے گا. یہ کوئی محبت ہے؟ میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا کہ ناجائز ہے، لیکن میں فتوی کی بات نہیں کر رہا، محبت کی بات کر رہا ہوں. شرم نہیں آئی کرتے ہوئے؟ عجیب سی بات ہے کہ آپ اتنی بہترین جگہ پہ گئے، اس کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے؟ اپنے ملک میں جانا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ سب نکل جاتا ہے، 1 منٹ میں عمرے شمرے سب غائب ہو جاتے ہیں. وہاں ساری دنیا ہوگی وہاں تو ساری وہی بس. وہاں آپ نے اترنا نہیں ہے ایئرپورٹ سے، جو لینے آئیں گے وہی کافی ہیں آپ کے لیے، ماشاء اللہ آپ کی عمرے کو بچانے کے لیے. یہ غافل ہے، دنیا غافل ہو چکی ہے. وهم في غفلة غفلة مورتون. ہر چیز سے راس کراتی ہے غفلت انسان کو، ہر چیز سے بناوٹ بنا دیتی ہے، ہر چیز بناوٹ بنا دیتی ہے. فکر آخرت اجاگر کرنی چاہیے انسان. تو کیا بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ کہتا کرو، پھر ہمت کرو، شادی کے منہ منو، اللہ سے مانگو. پہلی چیز تو یہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے غفلت سے نکال. سب سے بڑی چیز تو یہ اپنے حضور اللہ کے پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ میں غافل ہوں. ہم تسلیم نہیں کرتے نا، مانو ہم غافل ہیں. پھر کیوں غافل؟ اپنے آپ سے سوال کرو، تو کس طرح کہہ رہا ہے غافل نہیں؟ کہتا ہاں تو غافل کیوں؟ کہ تم نے آج یہ کام چھوڑا نا جو اللہ نے کہا تھا نہیں کرنا، تو نے کیا ہے نا. ہاں کیا ہے. کہ پھر اور غافل کیا ہوتا ہے؟ نہیں یہ تو ایک ہی ہے نا. یہ نہ سوچنا 1-2 کا چکر نہیں چلتا ہے. ایک غافل، ایک وقت کا غافل ہے، وہ موت ہے. مر چکا ہے وہ آدمی. یاد رکھیں، بس چانس پہ زندہ ہے وہ کہ شاید توبہ کر لے اور غفلت سے بچ جائے، ورنہ اس کا اللہ سے تعلق ختم ہو چکا ہے، وہ مر چکا ہے. مجبوری یہ تو میں نے یہ کام کیا، کیوں یار اس نے کیا تھا، میرے بیٹا آیا تھا، میرا بیٹا نہ آتا ناراض ہوا تھا، ختم. اللہ ایک بس، اللہ کے بعد سودا کسی کا نہیں. واحد لا الہ الا اللہ، بس قصہ ختم. ایک ذات اللہ کی معبود، باقی سب ختم. اللہ کا حکم ہے بیٹا بس مجبور ٹھیک بیٹھ، ٹھیک ہے میں کروں گا، میرے اللہ نے حکم مجھے دیا میں وہ کروں گا. کوئی لحاظ نہیں، کوئی پدر پرست نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں. اس پوزیشن میں جانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک عبادت دے دی ہے، بس اللہ کثیر لعلکم تفلحون. کیا گارنٹی دیتے ہیں اللہ پاک؟ تفلحون، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، زندگی بھی تیری بن جائے گی، اللہ کا فرمان بردار بھی ہو جائے گا، نبی پاک سنت کا عاشق بھی ہو جائے گا، اگر تو نے کثرت کے ساتھ صدق کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا. یہ ہے ذکر. گھنٹی جو آ رہی تفلحون کی، فلاح کو غافل آدمی فلاح پاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ ذکر کے بعد گارنٹی دی جا رہی کس چیز کی؟ تو فلاح کی، فلاح کی گارنٹی جاتی. تو ثابت یہ ہو گیا کہ ذکر کرنے والا ہمیشہ جو ذکر کرے گا اپنے کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے گا، وہ کبھی غافل نہیں رہ سکتا. اب یہ آپ کو میں عربی کی اس پہ مثال دیتا ہوں، اس کا ترجمہ میں دیکھیں. اندھیرا ہے نا، یہ اندھیرا بالکل اندھیرا ہے. آپ لائٹ جلا دیں اندھیرا نہیں رہے گا. یا لائٹ ہوگی یا اندھیرا ہوگا، یا میٹھی چیز ہوگی یا کڑوی چیز ہوگی. 2 چیزیں تو ایک ساتھ نہیں چل سکتی. یا کالا ہوگا یا گورا ہوگا. اسی طرح یا غافل ہوگا یا ذاکر ہوگا. بالکل یہ 2 چیزیں ایک ساتھ ہیں، 2 مضاد چیزیں. جو ذکر نہیں کرتے وہ 100% غافل ہے، قرآن کہتا ہے. وہ اتنی بھی بات کی حدیث میں ہے کہ جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، کیونکہ غافل مردہ ہوتا ہے. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، دیکھیں حدیث ثابت کر دی اس چیز کو. اتنی بڑی چیز ہے ذکر. آپ بھائی جس کا حال یہ ہے کہ اعلان کرنے کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں، کسی کو پسند نہیں اللہ کا ذکر. ہوتا ہی کیا چیز ہے، اسی سے ساری دنیا غافل ہے. یہ ایک وجہ ہے. اس تو حضرت شیخ الحدیث بھی کہا گئے تھے، آخر انہوں نے یہی کہا تھا کہ جس چیز پہ انسان کی کامیابی دی گئی قرآن میں، وہی چھوڑ دیا ہم نے، پوری امت نے چھوڑ دیا ذکر. جب ذکر گیا تو پھر کیا آئے گا؟ غفلت. یعنی روشنی گئی تو پھر کیا آئے گا؟ اندھیرا. ظاہر ہے روشنی نہیں تو کیا آئے گا؟ اندھیرا. تو جب ذکر گیا تو کیا کی جائے گی؟ کیونکہ غفلت کا توڑ کیا ہے؟ ذکر اللہ، اور کچھ نہیں. غفلت کا اور کوئی علاج نہیں ہے. غفلت کا مطلب، غفلت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ سے توجہ ہٹ گئی. اور ذکر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ سے توجہ
جھک گئی. واحد یہ علاج ہے. اس لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں تمہیں ایک لمحے بھی غافل نہیں دیکھنا چاہتا. تمہاری موت آ جائے تو فرمایا کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہو، اور یہاں تک ذکر ہوگا جب تمہاری موت آئے تو تمہیں جب بھی ذکر ہی کر رہے ہو. اس حد تک اللہ نے کہا ہے. کیوں؟ کہ وہ غفلت نہیں ہوگا اس وقت انسان. وہ عورت غفلت میں ہو ہی نہیں سکتی جو ذاکر ہو. ہر وقت دل اور زبان ہلتی رہے انسان کے اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور نقش بندی کو اللہ نے کتنا بڑا انعام دے دیا اس ایج کے اندر کہ دل کے اندر اللہ نے ذکر جاری کر دیا. صرف دل پہ نہیں کیا بلکہ لطائف پہ جاری کر دیا، پورے جسم پہ جاری کر دیا اللہ کا ذکر. روح جاری کر دیا اپنے نام سے کوئی کرنے والا ہو. ہے علاج ہی نہیں غفلت کا. اب ہم علاج بھی نہ کریں اور ہم کہیں گے غفلت دیر ہو جائے تو پھر کہتا ہے کل یا الکافرون لا اعبد ما. تو بس اللہ تعالیٰ کا جاؤ اپنا کام کرو، تمہارا کام تمہارے ساتھ، میرا کام میرے ساتھ. تم نے نہیں کرنا، نہ ذکر کرنا تم نے، نہ تم نے غفلت سے نکلنا ہے. تم ہو کیا پھر؟ یہ ایج اس وقت جو دنیا جا رہی ہے بہت بڑے غفلت کے عذاب کے اندر مبتلا ہے. سمجھے نا؟ اور ایک ہی چیز ہمیں بچا سکتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر. بس سیدھی بات. نہ یہ کوئی ولایت دیتی ہے، نہ کوئی گدیوں کے لیے، نہ کوئی خلافتوں کے لیے ہے، اور نہ کسی چیز. اللہ کا ذکر صرف اس لیے کہ ہم غفلت سے نکل کر اللہ کی یاد کی طرف سے لے جائیں، توجہ اللہ ہو جائے. تو یہ بہت بڑا آج ذہن میں ٹاپک آیا تھا میرے، اور بہت افسوسناک بات تھی. الحمدللہ امت کی طرف نظر کرتے ہیں، اپنی طرف دیکھتے ہیں کہ غفلت ہی غفلت بھیجی دی ہے. مردے ہی مردے ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے نا تو جس طرح اس طرح دکھایا تھا تو ہم بھی لاشیں ہی ہیں پڑی زمین کے اوپر. حقیقت یہ ہے، لاشیں ہی ہیں، مردے. حدیث میں کیا ہے کہ ذکر نہیں کرتا مردے ہیں اس شخص. مردے ہر وقت آپ کو نظر آئیں گے، مردے لوگ نظر آئیں گے، سارے چلتے پھرتے مردے ہیں. کیونکہ نہ حدیث غلط نہیں ہو سکتی، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، ہم سچے ہو سکتے ہیں. فیصلہ ہو گیا اس چیز کا. زندگی چاہتے ہو تو دوستو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو سچی دل سے. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے وہی طریقہ ہو، وہی طریقہ جو صحابہ کو نبی پاک کا طریقہ تھا. آپ چاہتے تھے جو آپ فرماتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے. اور آج بھی وہی طریقہ ہے کہ جب انسان کسی اللہ کے پاس جاتا ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے وہی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے. بس ختم. اس نے کہا یہ نہ کام کریں، یہ حرام ہے. آپ کا بالکل حرام ہے. اس نے کہا جی آپ اس طرح کریں، بالکل ایسے ہی ہوگا. جناب آمنا و صدقنا، اپنے شیخ کے ساتھ چلتا رہے اور سچے دل سے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس لیے کہ میں اس دنیا سے کامیاب ہونا چاہتا ہوں. اس وقت سے ڈرتا ہوں جو نزاح کا وقت آئے گا، جو قبر کے وقت آئے گا، جو حشر کا وقت آئے گا. جیسے جیسے مردے اس وقت چیخ رہے ہیں زمین کے اندر. یعنی حال یہ ہے اس وقت جو زمین کے اندر آپ قبرستان کے کنارے ٹھہر جائیں، اب بس کان کھڑ جائیں، اور جن کو کشف قبول ہوتا ہے کہ اس سے پوچھیں کہ حضرت معاملہ کیا ہو رہا ہے قبر میں، تو پوچھیں کہیں اس قبر میں آگ ہے، اس قبر میں دوزخ ہے، اس پہ یہ عذاب دیا جا رہا ہے، اس پہ اس چیز کا عذاب دیا جا رہا ہے، اس کو جھوٹ کا عذاب دیا جا رہا ہے، اس کو پیشاب کا عذاب دیا جا رہا ہے، اس کو غیبت کا، اس کو حرام خوری کا. ایک ایک قبر کے اندر سے آگوں کی اور سانپوں کی اور بچھوں کی آوازیں آتی ہیں. کہتے ہیں ہر چیز مخلوق سب سنتی ہے اس آواز کو جب ان کو مار پڑی ہوتی ہے، سوائے تمہارے انسان کو نہیں سناتے. کیوں؟ کہ وہ تو اس ٹیسٹ کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے کہ شاید اب سمجھ جائے. کیونکہ ان کے لیے جو ہے آوازیں سننا سب کے لیے تو ٹھیک ہے، پوری مخلوق سن رہی ہے. تم کو آوازیں اس لیے نہیں سناتی کہ ہم نے اس سے بڑی چیز کی ہے جو اس پہ تم یقین کرو، اور وہ قرآن و حدیث ہے. میرے حبیب سے زیادہ کوئی زبان ہو سکتی ہے جس پہ انسان یقین نہ کرے؟ وہ غلط ہو سکتا ہے جو ہم قانون سے سنیں. ہم کہتے ہیں شیطان کہہ رہا ہے، یہ تو کشف ہے، ہزاروں باتیں کر سکتا ہے. فرض کو آپ کو کوئی سنا بھی دینا، آپ قبر پہ جائیں اور سن لی، کہیں گے نہیں یار یہ تو کوئی جنی ہوگا. عجیب کہتے سنا ہے، یہ تو کوئی جن ہو گیا، کوئی شیطان ہے، اس کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ قبر میں تھوڑی ہو رہا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی ہوتے. بڑا نیک آدمی تھا یار، یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ کوئی شیطان جن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ تم بے شک یہ آوازیں ہم نے تم اسی لیے نہیں سنائی کہ تم نے اس کو بھی نہیں ماننا. اس سے بھی افضل چیز دی ہے، وہ کیا ہے؟ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کوئی رد کر ہی نہیں سکتا. اس کی زبان ہلتی ہے تو صرف وہی سے ہلتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اس سے بڑی اور کیا چیز؟ اس پہ ہم یقین نہیں کریں تو قبروں کی آوازوں پہ کیا یقین کریں؟ لیکن ہو یہی رہا ہے قبرستان میں دوستو، تماشا یہی لگا ہوا ہے. وہاں ہمیں جانا ہے، یہ ہم جا کہتے ہیں بھائی السلام علیکم، تم چلے گئے، ہم بھی آ رہے ہیں تمہارے پیچھے پہنچنے. اور پھر اندر سے کیا کہتے ہیں، او تو پہنچ تو رہے، یہ کہہ بھی رہے
مجھے چھوڑ کے بھی گیا ہے. عقل کے بندے تو تیاری کیا کر رہا ہے؟ میرا حال دیکھ میں کس چکر میں پڑا ہوں. تو خدا کے بعد تو کچھ کر لے. وہاں سے دانت نکالتے واپس آ جاتے. اس کی تو پکار سنو. یہ مردہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا تو جو یہاں پر آیا ہے تو مجھے سلام دعا کر رہا ہے. کہتا میں آنے والا بھی ہوں, لیکن تو کیا کر رہا ہے؟ توبہ کر غفلت کی آنکھ کو کھول. اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم چیز تجھے اس وقت دی ہے. اس وقت تو کھڑا کر توبہ کرے گا, تیرے سارے ہی معاف. سبحان اللہ. ہم تو چلے گئے غفلت میں, ہم نے توبہ, ہماری زبان نے توبہ کو قبول ہی نہیں کیا. پکارتا تھا فلاں انسان آؤ توبہ کرو, میرے ہاتھ پہ توبہ کرو, لیکن ہم نے تو اس کو بھی سنا ہی نہیں. ظالم تو سن. اور توبہ میں جو اثر اللہ پاک نے رکھا ہے کہ زمین آسمان جتنے بھی تو گناہ لیا, اس سے بھی زیادہ بڑے گناہ لیا, اس امت پہ کرم یہ کہا ہے کہ ایک لفظ سچے دل سے تو کہہ دے اللہ مجھے معاف کر, اللہ سارے معاف کر دے گا. تیری قبر نور ہو جائے گی. لیکن غفلت ہمیں توبہ بھی نہیں کرنے دیتی. توبہ بھی نہیں کرنے دیتی. میں نے توبہ کی تو میرے یہ کام ختم ہو جائے گا. میں نے توبہ کی تو یار یہ کس کا کیا بنے گا. میں نے توبہ کی تو یار اس کا کیا ہوگا. میرے تو بڑے بکھیرے ہیں دنیا میں. ہائے ہائے, ان سارے بکھیروں کو چھوڑ کے انسان چلا جاتا ہے. اکتبا للناس موعد حسابہم. کس قدر قریب ہے موت, کس قدر. سچی توبہ کر لے آدمی. ہم سب گناہ گار ہیں. سچی توبہ کرو, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, کتنے زمین و آسمان کے برابر بھی ہوں. اور اس کے بعد غفلت کا علاج کرو. اللہ کے حضور بیٹھ کے کثرت ذکر. ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارا زبان چل رہی یا دل چل رہا ہو. بس اللہ اللہ اللہ. بس دل چلتا ہے. پریکٹس کر دیں اس پہ. اور اللہ اللہ کرنا نہیں کہ غلط کام کرتے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں. وہ ابو جہل کام نہیں ہوگا. یعنی غفلت کو ختم کر رہے ہیں حالات. اگر ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر نیکیوں سے محبت بڑھ رہی ہے, گناہوں سے دور ہو رہی ہے, حرام بات سمجھ آ رہی ہے, اگر یہ سب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں تو تیرا ذکر قبول ہی ہے بالکل. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی تو جتنا تو نے ذکر کیا ہو بالکل بیکار ہے, بالکل بیکار. وہ کہتے تھے کوئی حیثیت نہیں سی رکھتی. 10 لاکھ تصویروں کی, 15 لاکھ تصویروں کی, سر جھکانے کی, یعنی یہ مکتوبات میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. بالکل بیکار سمجھنا اس کو, ذکر کو کوئی فائدہ نہیں اس کا. مقبول ذکر وہی ہے کہ جس کے بعد رزلٹ نکلا ہے کہ تم زندہ ہو چکے ہو, غافل نہیں رہے ہو. تب سمجھو ہمارا ذکر صحیح ہے, ہماری مجلس صحیح تھی, ہم صحیح ذکر کر کے آئے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. حالات بہت برے ہیں, زندگی بہت کم ہے, موت بہت قریب ہے. شکر اس رب کا جو ایسی ایسی باتیں ہمیں پہنچا دیتا ہے. بہت کرم اس کا, کتنی اچھی باتیں پہنچائی اللہ پاک نے. میں کہتا ہوں سمجھنے کے لیے اس سے کیا خوبصورت باتیں ہوں. کیوں بھائی صحیح بتاؤ, میں کوئی مقرر تو نہیں ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں. اس سے بڑا اچھا پیغام ہوگا کوئی سمجھنے والوں کے لیے. مجھے بتائیں کس قدر کھول کے رکھ دی اللہ پاک نے قرآن کے اندر اپنی ساری چیزیں کہ تم غافل ہو.